تم نئے آئے ہو قاصد احمد؟ جی میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جموں سے کیا کرنا ہے؟ پڑھائی بھی ہے میری. کیا کس ایئر میں داخل ہوا؟ میں یہ 11 GCSE کر رہا ہوں. فائنل ایئر کر رہے ہو؟ جی. اچھا، پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہو؟ جی جی. سارے بچے روزانہ اٹھ کے باقاعدہ نماز کون پڑھتا ہے فجر کی؟ جو نہیں باقاعدہ پڑھتے وہی پڑھا کریں. ہاں پوچھوں گا نہیں میں کون کون نہیں پڑھتا. اور تلاوت کون کرتا ہے روزانہ؟ وقفے نو کیسے ہوئے جو تلاوت بھی نہیں کر رہے تم لوگ؟ اب تو تم لوگوں کو اس عمر میں قرآن شریف کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے تھوڑا تھوڑا. ایک ہفتے میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے تم لوگوں کے تم لوگ وقفے نہ ہو؟ کوئی خیال آیا؟ تم پیچھے آتا ہے حضور. کتنی دفعہ آتا ہے ہفتے میں؟ ایک دفعہ، 2 دفعہ؟ کافی دفعہ آتا ہے حضور. ہیں جب بھی تم لوگوں کی سوچیں ادھر ادھر جانے لگے نا تو ایک تو پہلے خیال یہ آنا چاہیے کہ ہم احمدی ہیں. پھر اس سے بڑھ کے یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم وقفے نو ہیں. ہیں جی حضور. تم لوگ سیدھے اپنے آپ کو اسٹریم لائن رکھو گے. ہاں ادھر ادھر کی اٹھ پٹانگ باتوں سے بچے رہو گے. جی حضور. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وقفے نو لڑکوں کی بھی شکایتیں آتی ہیں بعض دفعہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ تم لوگ پسند کرو گے کہ وقف سے فارغ ہو جاؤ. چاہتے ہو؟ جی حضور. میں کہ یہ چاہتے ہو کہ وقف سے فارغ کر دیے جاؤ؟ نہیں حضور. تو پھر اپنے آپ کو ذرا سیدھا سیدھا رکھو. ہمیشہ یہ سوچو کہ وقفے نو ہو. اگر ہفتے میں 2 دفعہ بھی سوچ لیا کرو نا تو بہت سارے غلط کاموں سے بچتے رہو گے. پہلی بات تو یہی ہے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے. جب کسی کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ تو یقین ہے نا ہر ایک کو ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر کام کو دیکھ رہا ہے ہر وقت تو کوئی غلط حرکت کسی سے ہو نہیں سکتی. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ سوچو کہ ہم نے ایک اور عہد بھی کیا ہوا ہے جو 15 سال کے بعد تم لوگوں سب نے رینیو کیے ہیں. بانڈ اگر نہیں کیا تو فوراً کر کے دو. اپنا عہد وقف کا دوبارہ لکھ کے دو. ہر کس نے لکھ کے دے دیا خط کہ ہم وقف کرنا چاہتے ہیں؟ جنہوں نے ابھی لکھ کے نہیں دیا 15 سال کے بعد کہ ہم اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ فوری لکھ کے نا اپنے امیر جماعت کو بھی دے دیں اور مجھے بھی دے دیں. ہاں تمہیں سوال کرنا؟ حضور میں نے یہ فارم تو نہیں فل کیا لیکن آپ کو خط ضرور لکھ دیا. خط لکھ دیا تھا نا؟ وہی تو خط لکھ دیا. اس کی کاپی وہاں بھی بھیج دینی تھی. کہاں پہ حضور؟ اپنے امیر جماعت کے دفتر میں. جی ٹھیک ہے. تاکہ اس لوکل جماعت کے ریکارڈ میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے. جی فارم تو کوئی نہیں، باقاعدہ فارم خط لکھ کے دینا ہے. فارم جی فارم ہے اور ہر جماعت کو بھجوائے گئے ہوئے ہیں اور یو کے کی جماعت کو بھی بھجوائے ہوئے ہیں. پھر اپنی جماعت سے لے لینا. اگلی دفعہ یہ فارم یہاں لے آئیں جب ان کی کلاس ہوگی. جنہوں نے نہیں فل کیے ہوں گے نا ان کو یہیں دے دیں تو یہ فل کر کے پھر اس کی ایک کاپی وہاں بھیج دیں گے کہ یہاں بھیج دیں گے. ہاں اگر یو کے جماعت والے اتنے تیز نہیں ہیں تو یہ وقفین نو خود تیز ہو جائیں. اسی طرح باقی جماعتوں کے بھی جب سنیں گے لوگ پروگرام بچے تو وہ بھی خود ہی بھجوا دیں. تو یہ ساری چیزیں سوچو گے نا اگر تو سیدھی طرف رہو گے. پڑھائی کی طرف توجہ رہے گی. جو مقصد ہے اس کو فی الحال تمہارا مقصد یہ ہے کہ اپنی تعلیم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں نا اتنی پڑھیں نا. ایمان ایک ایسا وقت آئے گا جب ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھے گا
تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس وقت تم نے قبول کر لیا جب ایمان تم لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. ہاں یہ حدیث میں تو کہا نا وہ جب ایسی حالت ہو جائے گی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو وہ تو بات کی بات ہے نا قیامت کے دنوں کی. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ایسے وقت میں پیدا کیا اور پھر ماننے کی توفیق دی جب ایمان فائدہ دینے والا ہے. تو اس ایمان کو بڑھاؤ. ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک قبول کر لیا تو وہاں کھڑے ہو گئے. ایمان کے درجے آگے بڑھتے ہیں، سٹیپس. اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ اسی طرح ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. نمازیں 5 وقت مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو اصل وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح قرآن شریف ہے. اب تم لوگ میچور اتنے ہو چکے ہوئے ہو کہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اور یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی اس لیے سمجھ نہیں آتی. انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے قرآن شریف کی، انگلش کمنٹری بھی ہے قرآن شریف کی. وہ پڑھنی چاہیے. تو پھر جائزے لو اپنے آپ کو خود اسیس کیا کرو روزانہ شام کو، کیا ہم نے اچھا کیا کیا برا کیا. ایک چارٹ بنا لو نا. 1 ہفتہ بناؤ گے تو عادت پڑ جائے گی. مجھے اس کے اور رپورٹ لے خدا الحمدیہ لے کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، قرآن شریف پڑھا تھا. خدا الحمدیہ والے لیتے ہیں نا رپورٹ بعض دفعہ. ان کی رپورٹ تو خیر فارمل سی ہے نا چیز، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں احساس خود پیدا ہو جائے. واقفین نو کو خود اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے روزانہ کتنا آگے بڑھے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم احمدی ہو جاتے ہو تو روزانہ احمدی کو بھی لیے بھی، ایک عام احمدی کے لیے بھی وہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے ہر روز اس کا قدم کتنا آگے بڑھا ہے. اگر ایک جگہ آپ کھڑے ہو اسٹیگنٹ ہو تو وہیں تو پانی ہے نا. چلتا پانی صاف ہوتا ہے، کھڑا ہو جائے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی کھڑے نہ ہونے دو اپنے ایمان کے پانی کو. ٹھیک ہے.